السلام علیکم، میں ہوں جمال خٹک۔ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو ٹوٹ جاتے ہیں مگر دلوں کے کسی کونے میں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جی، ہم بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کا تعلق بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق جو سیاست کی تلخیوں، تاریخ کے زخموں اور فاصلے کے باوجود عوامی محبت کی دھڑکن میں آج بھی زندہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ریلیشن کے اوپر۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ قیام پاکستان 1947 میں مشرقی بنگال نے وہ دن جشن اور امید کے ساتھ منایا تھا، اور جہاں ڈھاکہ کی گلیوں میں نعرے لگتے تھے پاکستان زندہ باد۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو ہمیشہ پاکستان کی روح کا ایک لازمی حصہ قرار دیا تھا، لیکن دسمبر 1971 میں ایک سانحہ ہوا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اس تقسیم میں بھارت کی کھلی مداخلت، مقامی سیاسی کشیدگی اور عالمی طاقتوں کا کھیل سب شامل تھا۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا، مگر ماضی کے زخم بہت گہرے تھے اور ان پر مرہم لگانے کا سفر آج تک مکمل نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش میں 1971 کے حوالے سے آج بھی ایک سرکاری بیانیہ موجود ہے جیسے نصاب اور میڈیا کے ذریعے مضبوط کیا جاتا ہے۔ وار کرائمز ٹریبونل، جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو دی گئی سزائیں اور بھارت کے اثر و رسوخ نے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کو بہت کمزور کیا۔ پاکستان نے ان سزاؤں پر افسوس کا اظہار تو کیا، مگر تعلقات میں بڑی پیش رفت کے لیے کوئی جرأت مندانہ قدم نہیں اٹھایا۔ مگر سیاست کے شور میں ایک حقیقت اکثر چھپ جاتی ہے۔ عوامی سطح کے اوپر محبت اور تعلق آج بھی موجود ہے۔ ہر سال 14 اگست کے موقع پر ڈھاکہ، چٹاگانگ اور کچھ دیگر شہروں میں پاکستانی پرچم فروخت ہوتے ہیں۔ نوجوان، خاص طور پر کھیلوں کے شوقین، پاکستانی ٹیم کی شرٹس پہنتے ہیں اور پاکستانی گانوں پر جشن بھی مناتے ہیں، اور یہ منظر دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ تعلقات کے دروازے عوام نے نہیں بند کیے، یہ صرف حکومتی ایوانوں میں مکفل ہیں۔ یہ وہی جذبہ ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ قوموں کے بیچ اصل پل عوامی دلوں سے بنتے ہیں، نہ کہ صرف سفارتی میزوں پر۔ موجودہ جغرافیائی سیاسی صورتحال، آج کے عالمی حالات میں بنگلہ دیش کا کردار بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ اور بھارت بنگلہ دیش کو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا حصہ دے رہے ہیں۔ چین بنگلہ دیش میں بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، جیسے پیامونگ پورٹ پروجیکٹ بھی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ تعلقات اس لیے بھی بہت اہم ہیں کہ یہ خطے میں بھارت کے اثر و رسوخ کو متوازن رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اگر پاکستان اس موقع کو استعمال کرے تو دونوں ممالک تجارت، ٹیکنالوجی، دفاع اور تعلیمی شعبے میں شراکت داری بڑھا سکتے ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش آج ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، جبکہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری روایتی مسائل میں پھنس کر پیچھے رہ گئی ہے۔ پاکستان کے لیے بنگلہ دیش ایک ممکنہ تجارتی پارٹنر ہے، خاص طور پر کپاس، فارماسیوٹیکل اور آئی ٹی سروسز میں۔ یہ وہ میدان ہے جہاں تعاون دونوں کے لیے جیت کا کھیل ہو سکتا ہے۔ دونوں ممالک اسلامی تعاون تنظیم OIC اور سارک کے رکن بھی ہیں۔ اگر پاکستان مسلم امہ کی قیادت کا خواب رکھتا ہے تو اسے بنگلہ دیش جیسے اہم مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہت ترجیح دینی پڑے گی۔ جیسے ہم نے آغاز میں ذکر کیا کہ یہ جو سفارتی اور پولیٹیکل کنفلکٹس کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں، ان کے پیچھے ایک پازیٹیو چیز بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے عوام کے دلوں میں محبت۔ تو بنگلہ دیش اور پاکستان کے عوام کے دلوں میں ابھی تک وہ محبت قائم اور دائم ہے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ہر سال 14 اگست کو جب یوم آزادی کا دن ہوتا ہے تو بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں پاکستانی جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، وہاں پہ پاکستان کا جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مرتبہ یہ بہت تیزی میں دیکھنے میں آیا یہ جذبہ، اور اسی طرح یہ آزادی کا جذبہ اور جنون اس مرتبہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ دیکھنے میں آیا۔ عوام میں یہ محبت، یہ جذبہ پہلے کئی دہائیوں سے زیادہ نظر آیا۔
جہاں لوگ سڑکوں کے اوپر پاکستانی جھنڈے فروغ کر رہے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر وہ اپنی گاڑیوں پر لگا رہے ہیں، اور یہ جشن آزادی بنگلہ دیش میں پرجوش طریقے سے منا رہے ہیں۔ اور جو بریک ہو گئی تھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، ان تلخیوں کو دور کرنے کے لیے اور ان محبت اور تعلقات کے راستے کو ہموار کرنے میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا بہت اہم رول ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں جب قائد اعظم کی برسی لاسٹ ایئر منائے گی، یہ وہ ایک ریویژن تھی، ایک وہ دوبارہ آغاز تھا ان تعلقات کا، ان رشتوں کا، اس محبت کا جو 1947 میں قائد اعظم کی موجودگی میں بنگلہ دیش کے لیے تھا۔ تو وہ محبت ابھی تک اس ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے اس کو اجاگر کیا، وہاں پہ جا کے آغاز کیا، قائد اعظم کی برسی منائی، اور اس کے بعد عوام کے اندر دوبارہ وہ جذبہ اٹھا، اور دونوں ممالک کے جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر آنا شروع ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوئی تھرو سوشل میڈیا کے اوپر، ٹریڈز کے ذریعے، حکومتی سطح کے اوپر۔ تو یہ ایک بہت ہی مثبت قدم تھا، اور یہ کریڈٹ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کو قریب لانے میں ہے، یہ کریڈٹ ڈیفینیٹلی یونیورسٹی آف ڈھاکہ کو جاتا ہے، جہاں کے پروفیسرز، جہاں کے وہ پرانے لیڈرانز، جہاں کی وہ پرانی قیادت جنہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ 1947 میں دیا تھا، جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے قائد اعظم کی قربانیوں کو یاد رکھا، انہوں نے اس تعلقات کا دوبارہ آغاز کیا۔ سو دس آل کریڈٹ گوز ٹو دا ڈھاکہ یونیورسٹی۔ تھینک یو سو مچ، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو پاکستان بھی اسی طرح بنگلہ دیش کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، پاکستان کے عوام کے دلوں میں بھی ابھی تک اسی طرح بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ محبت اور ہمدردیاں ہیں۔ سیاست میں 71 کے بعد جو ہوا وہ تو سب ہو گیا نا اب، لیکن اس چیز کو بنگلہ دیش کی عوام نے بھی سمجھا کہ وہ ایک دھوکہ تھا، وہ ایک زیادتی تھی، وہ انڈیا کا ایک کھیل تھا، اور جس کی وجہ سے ہم دونوں آزاد ہو گئے۔ لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی یہ دونوں قوموں کے دل ابھی تک اکٹھے دھڑکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو جذبہ روز بروز بڑھ رہا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام کے درمیان، اسی طرح حکومتی بھی ڈپلومیٹیکلی اس کو آگے بڑھائیں۔ تو میں اس عظیم دنوں کے سلسلے میں پاکستانی عوام کی طرف سے بنگلہ دیش کے عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔